ہم سبھی کے من میں ایک سوال ضرور آتا ہوگا، ہر کسی کے من میں ایک سوال ضرور آتا ہوگا کہ یہ جو معجزات رہتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں سے معجزات جو صادر ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ آپ نے جس طرح سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ انہوں نے سارا انا ساگر ایک پیالے میں بھر لیا، جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا بہت سارے ولیوں کی کرامات سنی ہوں گی۔ ہم لوگوں کے من میں یہ سوال ضرور آتے ہوں گے کہ آخر یہ چیز ہوتی کیسے ہے؟ تو یہ چیز کا آپ کو اس کا جواب آپ کو ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، جب کوئی بھی بندہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اب اس کی زبان سے جو نکلے گا وہ اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ جب اس کی زبان سے نکل جائے گا کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کر دے گا۔ اسی طرح سے جب بزرگ لوگ کوئی کام کرتے ہیں نا، کسی کام کا حکم دے دیتے ہیں تو وہ کام اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ بہت ہی مبارک ہے۔ اس مبارک مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مولا علی کی ولادت ہوئی ہے۔ مولا علی کی ولادت، مولا علی وہ واحد شخصیت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے علاوہ یہ تین لوگ تھے، صرف یہ تین لوگ پورے روئے زمین پر تھے جنہوں نے 6 سال پہلے، یعنی اس سے پہلے کسی نے بھی اللہ کی عبادت نہیں کی تھی، تب ان تین لوگوں نے اللہ کی عبادت کی تھی 6 سال قبل، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کی بات ہے، ابو طالب نے دیکھا کہ رات کا اندھیرا ہے، رات کی سیاہی چھائی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کعبے شریف کے پاس میں ایک شخص آیا اور وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں اس کے پاس میں ایک عورت آئی، وہ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ایک بچہ آتا ہے، وہ بھی ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دور سے یہ منظر دیکھا، دور سے تو پہچان نہ سکے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ جب آپ نے قریب سے جا کر دیکھا تو ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھی، اور آپ کے بیٹے حضرت مولا علی تھے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا یہاں آؤ۔ آپ نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ ابا جان، میرے بھائی جو کر رہے تھے، انہوں نے پہلے ہاتھ باندھے، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، میں بھی وہی کر رہا تھا۔ تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا، آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ نہ کرو، بلکہ انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے بھائی کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، وہ جو بھی کرے تم ان کے ساتھ میں رہنا۔ یہ معاملات ہوئے۔ آپ کی ولادت کعبے شریف کے اندر ہوئی تھی۔ جو کعبہ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ کعبے کے باہر طواف کیا جاتا ہے، پہلے کے وقتوں میں وہ کھلا رہتا تھا، اس کے اندر جا کر لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو، کعبے کو بتوں سے صاف کیا تھا، اس سے پہلے وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ لیکن جب آپ ان لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، حضرت مولا علی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، تو ہمیں ملے گا، ہمیں اس چیز سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ تھا، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم جب جنتی، ان کے جو بیٹے ہیں نا وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرما دیا کہ تم جنت کی ٹکٹ بانٹو گے، جس کو تم ٹکٹ دو گے وہ جنت میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرما دیا کہ تم تمام اولیاء کے سردار ہو، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی کہہ دیا کہ تم جنتی ہو۔ 10 صحابہ کرام، ویسے تو تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کے نام لے کر دنیا میں ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا نام لے کر کہا کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، ابو طلحہ جنتی ہیں۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ کا نام لیا۔ تو آپ سوچیں ذرا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود
صرف اتنا ہی نہیں، آپ کے پاس آپ سب سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود آپ بہت زیادہ طاقتور تھے. ہسٹری میں تاریخ جب اٹھا کر دیکھیں گے نا، آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں گے، آپ نارملی اگر تاریخ کسی کو اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ہمیشہ وہ جیت نہیں سکتا ہے. کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آج کے دور کی لے لیں یا پرانے وقتوں کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، کوئی بھی انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اسے اللہ تعالیٰ شکست ضرور دیتا ہے، تاکہ اس کے اندر گھمنڈ نہ آ جائے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس کو شکست ضرور دیتا ہے. لیکن حضرت مولا علی وہ ذات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی بھی میدان میں ان کو شکست کا سامنا نہیں کرنے دیا. شکست کا سامنا نہیں کرنے دیا. یہ واحد شخصیت ہے. آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، ویسے تو آپ پیدائشی نبی ہیں، لیکن بظاہر جو آپ کو نبوت ملی تھی، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان آیا تھا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، وہ کتنے سال کی عمر میں آیا تھا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال جب عمر ہو گئی تھی. کتنی سال؟ 40 سال. 40 سال کی عمر میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ دین کو اپنے قریبی لوگوں تک پہنچائیں، اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیں، آپ نے تمام کفار قریش کو، جتنے قریش تھے آپ کے، جو بھی تھے، چاہے وہ چچا ہوں یا دادا ہوں یا جو بھی رشتہ دار تھے، آپ نے سب لوگوں کو بلایا. ابو طالب کے گھر میں سب کو جمع کیا گیا، ایک دعوت کی آپ نے، سب لوگ اکٹھا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے امین کہتے تھے، امانت دار، اور صادق کہتے تھے، یعنی سچا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے میرے پریوار والوں، اے میرے قریش کے لوگوں، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب دشمن کا لشکر کھڑا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے، اور صبح ہوتے ہی وہ تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا تھا، سارے لوگوں نے کہا تھا کہ بے شک تم سچ کہتے ہو، ہم تمہاری بات پر یقین ضرور کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ پوچھا، سب نے یہی کہا کہ ہاں مانیں گے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے قریش کے لوگوں، اے میرے عزیز و اقارب، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں. اتنا سننے کے بعد میں تمام لوگ وہاں سے آپ کو برا بھلا کہنے لگے. ابو لہب آپ کو گالیاں بکنے لگا، ابو جہل آپ کو تانے کوسنے دینے لگا، اسی طرح سے تمام کفار، تمام کافر، وہاں سے تمام آپ کے عزیز و اقارب آپ کو برا بھلا کہنے لگے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھو، میری بات تو سن لو. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اللہ کے اس کام میں میرے گھر والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم پہلے اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دو، اس لیے میں اپنے عزیز و اقارب، اپنے خاندان والوں کو پہلے دعوت دے رہا ہوں. تو آپ لوگوں میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ اس وقت ایک 10 سال کا لڑکا کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے علی بیٹھ جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھے پتا ہے، تم بیٹھ جاؤ. اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ کون میرا ساتھ دے گا؟ آپ کے خاندان میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. پھر مولا علی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں ساتھ دوں گا. تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، اور آپ نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی لیے بھیجا ہے کہ تم میرا ساتھ دو گے. مجھے پتا تھا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جب مجھے سارے لوگ انکار کریں گے تو کوئی تو میرا ساتھ دینے والا ہوگا. اس کے بعد وہاں پر مجمع میں سب سے پہلے حضرت مولا علی نے ساتھ دیا، اور اس کے بعد آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر ایمان لا چکی تھی. عورتوں میں آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس مجمع میں شامل نہیں تھے، اس دعوت میں حضرت ابو بکر صدیق شامل نہیں تھے، وہ تجارت کی غرض سے باہر گئے ہوئے تھے. یہ تمام باتیں جب ہو گئیں تو لوگ باتیں بنانے لگے، لوگ باتیں کر رہے تھے. ابو بکر واپس آئے، ان سے بھی کہا گیا کہ تمہارا دوست پاگل ہو گیا ہے، تمہارا دوست دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانوں سی باتیں کرتا ہے. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، لوگوں نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا مت کرو. اے ابو بکر تم بتاؤ کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں. حضرت ابو بکر بھی اسی وقت ایمان لے آئے. یہ 3 لوگ ایسے تھے جو آپ پر اسی وقت ایمان لائے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائی، حضرت مولا علی، حضرت ابو بکر صدیق، یہ لوگ آپ پر ایمان لانے والے پہلے لوگ تھے.
اور ان کی قربانیاں دین تو آج ہم تک پہنچا ایسے نہیں پہنچ گیا ہے. جب مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی بڑھ گئی، بہت زیادہ ظلم و زیادتی بڑھ گئی، تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج آپ کو ہجرت کرنی ہے، آج آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا ہے. آپ سوچیں ذرا، اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ آج تمہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے جانا ہے، ایک دو دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو کیا ہم چھوڑنے کو تیار ہوں گے؟ نہیں تیار ہوں گے. لیکن اللہ کا جب فرمان آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پہلے ہی حکم بھی دے چکے تھے، صحابہ کرام کا بہت بڑا لشکر مدینہ منورہ میں پہنچ چکا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ مکہ مکرمہ میں باقی رہ گئے تھے. ایک رات حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، دن میں دوپہر کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں. حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں کہ اے ابوبکر، 2 اونٹنیوں کا انتظام کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی ہے. تو حضرت ابوبکر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں، آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی ہجرت کروں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 اونٹنی حاضر ہیں، یہ 2 اونٹنی ہیں، یہ حاضر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے ابوبکر، میں اس کے پیسے دوں گا، اس کی قیمت کیا ہے؟ حضرت ابوبکر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتا، میں اس کی قیمت نہیں لیتا، میں آپ کو ایسے ہی دیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے ابوبکر، آج ہجرت کا دن ہے، آج ہجرت کا دن ہے، آج کسی کے احسان نہیں ہوگا، آج نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کی قیمت ادا کی. اس کے بعد رات کے اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور ایک شخص اور تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر یعنی پیسے دے کر راستہ بتانے کے لیے رکھا ہوا تھا. یہ 3 لوگ رات کے اندھیرے میں مکہ مکرمہ سے نکل جاتے ہیں. اب نکلے کیوں تھے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں. کفار نے یہ سازش رچی تھی. ایک دار الندوہ ایک جگہ ہوا کرتی تھی، ایک جگہ تھی، ایک گھر تھا جس کو دار الندوہ کہا جاتا. وہاں پر سارے کفار اکٹھا ہوتے تھے. تو وہاں پر یہ پلاننگ ہوتی تھی کہ کس طرح سے مسلمانوں کو مارنا ہے، پریشان کرنا ہے، ان کو ستانا ہے. ایک دن پلاننگ ہو رہی کہ آج ایسا کیا جائے کہ ان کا کام ہی ختم کر دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کام تمام کر دیا جائے. وہاں پر شیطان بھی وہاں پر حاضر تھا. شیطان ایک بوڑھے کے بھیش میں آیا ہوا تھا، وہاں پر موجود تھا. تمام لوگ اپنی اپنی تجویزیں دے رہے تھے. ایک شخص بولا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے. تو شیطان بولا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ان کو تم اگر یہاں سے نکال دو گے تو وہ جہاں جائیں گے وہاں پر جا کر ایک نئی سلطنت بنا لیں گے اور پھر تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں گے. تو یہ تمہارا پلان بیکار ہے. دوسرے نے کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے. تو پھر ابلیس بولا، شیطان بولا کہ بے وقوف ہو کیا؟ اگر تم ان کو قید کر لو گے تو ان کے خاندان والے، قریش والے تم سب پر حملہ کر دیں گے اور ان کو چھڑا لے جائیں گے. پھر ایک اور شخص بولا کہ ان کو ضلع وطن کر دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے. تو کہنے لگے کہ اگر تم قتل کرو گے تو ان سے قتل کا بدلہ تم سے لیا جائے گا. پھر ایک شخص بولا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مکے کے جتنے قبیلے ہیں تمام قبیلوں سے ایک ایک شخص کو بلا لیا جائے. اور اس طرح سے 40 لوگ اکٹھا کرے گئے. اب 40 لوگ ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے. اب ظاہر سی بات ہے قریش والے 40 لوگوں سے ایک ساتھ تو جنگ نہیں کر پائیں گے، 40 قبیلوں سے ایک ساتھ جنگ نہیں ہو سکتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب خوب بہا کی رقم ادا کی جائے گی. تو 40 قبیلے خوب بہا کی رقم بھی آسانی سے ادا کر دیں گے. شیطان نے کہا یہ تجویز بہت بہترین ہے، اس پر عمل کیا جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی خبر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے دی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو گئی. اب آپ نے جانے کی تیاری کری. رات کو 40 لوگ آپ کا مکان گھیرے ہوئے کھڑے ہیں. اور آپ نے اپنے بھائی حضرت مولا علی سے کہا کہ اے علی، آج تمہیں میرے بستر پر سونا ہے. بات پہ غور کریں آپ ذرا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. اس بات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا علی سے کہا کہ اے علی، آج تمہیں ہمارے بستر پر رات میں سونا پڑے گا. مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں سوؤں گا. آپ نے پوری بات بتا دی کہ آج بستر پر سونا آج ایسا نہیں کہ روز سونے کے برابر ہو. آج سونا ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے آخری رات ہو. آج حملہ کیا جائے گا. مولا علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے علی، آج رات تمہیں میرے بستر پر سونا ہے. میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہا ہوں اور کل صبح مکے والوں کی امانتیں، ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین کہے جاتے تھے. تو مکے والے آپ اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے. تو وہ امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں حضرت مولا علی کے سپرد کی.
آپ سے کہا کہ اے علی یہ امانتیں مکہ والوں کے حوالے کر کے پرسوں تم بھی مدینہ منورہ آ جانا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی چین کی نیند نہیں سویا۔ لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین آخر آپ چین کی نیند کیوں نہیں سوئے؟ کہنے لگے سوائے ایک رات کے، کہنے لگے مجھے اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے اور میری روح پرواز ہو جائے اور میں غفلت میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، میں اس لیے کبھی بھی چین سے نہیں سو پایا سوائے ایک رات کے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سی رات تھی؟ تو آپ نے فرمایا وہ ہجرت کی رات تھی۔ لوگ حیران ہوئے کہ اے امیر المومنین وہ رات تو آپ پر قیامت کی طرح کی رات تھی کہ اس دن تو آپ کی جان پر بنی تھی اور آپ بتا رہے چین سے سوئے تھے۔ تو مولا علی کہنے لگے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی نا، اس بات سے مجھے کامل یقین ہو گیا تھا کہ آج کی رات مجھے موت تو نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکہ والوں کی امانتیں تمہیں واپس کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کہہ دی ہے کہ مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ تو اس بات کی تو مجھے گارنٹی تھی کہ مدینہ جانے تک مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، بھلے اس کے بعد میں کبھی بھی مر جاؤں، لیکن آج کی رات میری موت نہیں ہے۔ تو اس رات میں چین سے سویا تھا۔ صبح کا وقت ہو گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے تو تمام لوگ آپ کے گھر پر پہنچ گئے، آپ پر حملہ کرنے والے تھے، چہرے سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہیں ہی نہیں، وہاں موجود ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد کہاں گئے، محمد بن عبداللہ کہاں گئے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے کیا معلوم، پہرا تو تم لوگ دے رہے تھے نا، پہرا تم لوگ دے رہے تھے، پہرا میں نہیں دے رہا تھا، میں تو سو رہا تھا، وہ کس طرف گئے ہیں مجھے نہیں پتا ہے، یہ جا کر تم تلاش کرو۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ مدینہ منورہ جب آپ پہنچے تھے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ بھی نہیں پائے تھے، تب آپ اس سے پہلے آپ مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے، آپ پیدل گئے تھے۔ وہاں پر جب حضرت عمر نے آپ کا استقبال کیا تھا نا حضرت مولا علی کا، تو آپ کے پیروں پر اتنے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، چلتے چلتے اتنے زیادہ زخم ہو گئے تھے کہ آپ کے پیروں سے خون بہ رہا تھا۔ آپ سوچیں ذرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جب تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اسے میں اس کی جان سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے گھر والوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں جب تک کوئی بھی انسان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کامل ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے سب سے اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی فرمان ہمارے پاس آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہمارے پاس آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ٹیک لگائے بیٹھا ہو، کوئی بھی شخص ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرا حکم پہنچ جائے اور وہ اسی حالت میں بیٹھا رہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر کہنے کا مطلب آپ سمجھیں کہ مثال کے طور پہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جہاد کرو، اور کوئی انسان اگر بیٹھا رہے اور اس کے پاس حکم پہنچا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ جہاد کرنا ہے، جہاد فرض ہے، اب اگر کوئی بیٹھا رہے گا تو وہ گنہگار ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، ہمارے کانوں میں جب یہ آواز آ گئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب اس کے باوجود اگر ہم بیٹھے رہے تو پہلی بات نماز چھوڑنے کا گناہ ہمارے سر ہے، جو فرائض ہم نے اللہ کا چھوڑ دیا اس کا گناہ ہمارے سر ہے، اس کا گناہ ہم کو ملے گا۔ دوسرا گناہ ملے گا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، جو اذان ہو رہی ہے، جو اذان ہو رہی ہے یہ بھی تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ ہم نہیں آئے تو دوسرے گنہگار ہوئے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جینے کا طریقہ بتا دیا ہے، مولا علی نے ہمیں جینے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ آپ دیکھیں جنگ بدر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو مولا علی کی شجاعت نظر آئے گی، کسی بھی میدان میں آپ ڈرے نہیں ہیں۔ جنگ احد کا واقعہ آپ کو جنگ احد بتاتے ہیں، جنگ احد وہ واقعہ، جنگ احد جنگ بدر کے بعد کی جنگ ہے۔ جنگ بدر میں آپ کو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ کفار کے بہت زیادہ نقصان ہوا، جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب مارے گئے۔ تو ابو سفیان ایک بہت بڑا لشکر لے کر، بہت بڑا لشکر، اتنا بڑا لشکر تیار کیا گیا تھا کہ ایک سال، یعنی جنگ بدر ہونے کے بعد سے لے کے جنگ احد کے ہونے کے درمیان ایک سال کا وقت تھا۔ اس سال جتنی بھی تجارت ہوئی تھی، یعنی جتنا بھی تجارت سے پیسہ آیا تھا، سارا کا سارا پیسہ اس جنگ پہ لگایا گیا تھا۔ اتنا بڑا لشکر تیار کر کے کفار حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور بدر احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر جمع ہوئے۔ احد کے میدان میں پیچھے ایک پہاڑی تھی، پیچھے سے ایک پہاڑی میں ایک درار تھا، وہاں سے کفار کے آنے کا خطرہ تھا۔ یہ بات بہت غور کرنے والی ہے کہ حضور کی نافرمانی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ واقعہ احد سے آپ کو پتہ چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو، 50 ایسے صحابہ کرام جو تیر اندازی میں ماہر تھے، ان کو پہاڑی پر کھڑا کر دیا
ان کو حکم دے دیا کہ ہم جیتیں یا ہاریں، ہم سب کے سب مر بھی جائیں اگر، تب بھی تم نیچے مت اترنا جب تک کہ میرا حکم تمہارے پاس نہ آ جائے کہ نیچے اتر آؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہم جیتیں یا ہاریں، ہم جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں یا بھاگ رہے ہوں، کسی بھی صورت میں ہو تم نیچے مت اترنا۔ اب کیا ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر، مسلمان کبھی اپنی طاقت بھروسے نہیں لڑتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے لڑتے ہیں، تو مسلمانوں نے جب حملہ کیا تو کفار شکست کھا کر بھاگنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد میں کفار شکست کھا کر بھاگنے لگے تو اوپر کھڑے ہوئے صحابہ کرام کو لگا کہ مسلمان جیت گئے ہیں، مسلمان جیتنے لگے ہیں، کہ چلو مال غنیمت لوٹتے ہیں۔ وہاں پر موجود 50 صحابہ کرام میں سے لگ بھگ تمام صحابہ کرام صرف چند لوگوں کو، ان کے جو سردار جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا وہ اور آپ کے ساتھ 2 یا 3 لوگ بچے تھے، باقی سبھی کے سبھی صحابہ کرام نیچے اتر آئے۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے اپنے ساتھ چند سواروں کو لے کر پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے مسلمان بیچ میں ہے، آگے بھی کفار پیچھے بھی کفار ہیں۔ اب مسلمانوں پر بہت بڑی مشکل آ گئی تھی، مسلمانوں کو یہ ہوش و حواس نہیں رہا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس جنگ میں حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت مسیب شہید ہوئے، اور مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے کلیجے کو نکال کر چبایا گیا، ان کے ان کے کان اور ناک کو کاٹ لیا گیا۔ آپ سوچیں ذرا آخر ایسا کیوں ہوا تھا؟ اگر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرتے تو شاید یہ چیز نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہمارے حبیب کی نافرمانی اگر کوئی انسان کرے گا، وہ بھلے ہی صحابہ کی جماعت ہی کیوں نہ ہو، اس کا خامیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا، سزا سب کو ملے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو ہوئی تھی، بھلے تھوڑی سی نافرمانی ہوئی لیکن نافرمانی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ اگر کوئی شخص بھی کوئی بھی ہو وہ میرے حبیب کی نافرمانی کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ اب آپ سوچیں ذرا، جب وہ صحابہ کرام تھے ان کے لیے یہ مشکل آ گئی تو ہم تو نہ جانے کتنی اللہ کے حبیب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ غفور رحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، معاف کر دے گا، لیکن اس کے حبیب کی نافرمانی کریں گے، اگر اس کے حبیب کا کہنا نہیں مانیں گے، اس کے حبیب کی مخالفت کریں گے تو خدا کی قسم تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بات میں کسی کی وہ نہیں سنے گا جب اگر ہم اس کے حبیب کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ سوچیں اس میدان میں تمام اب مسلمان کفار نے وہاں پر ایک اور چال چلی، یہ خبر پھیلا دی۔ ایک صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، ان کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتا جلتا تھا۔ کفار نے ان کو شہید کر دیا، کافروں نے ان کو شہید کر دیا اور یہ خبر پھیلا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے مسلمان جن کے لیے جنگ کرنے گئے، جن کے ساتھ میں جنگ کرنے گئے، جب ان کو یہ خبر ملی کہ وہ شخص ہی شہید ہو گئے تو اب ہم کس کے لیے کریں؟ اس میں سے بہت سے صحابہ کرام میدان چھوڑ کر نکل گئے، بھاگنے لگے، کچھ ادھر بھاگے، کچھ ہوش و حواس گوا بیٹھے، کچھ تو ایسے شہید ہو گئے کہ انہیں یہی ہوش نہیں رہا کہ ہم جنگ کے میدان میں ہیں، ان کی تلواریں ہاتھوں سے چھوٹ گئیں، کچھ میدان سے بھاگ گئے، کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے، کچھ بھاگنے لگے کہ کچھ پہاڑی پر چڑھ گئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو جابازی سے لڑتے رہے، جن میں سے حضرت ابو بکر صدیق، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی پیچھے سے حملہ کرنے آتا تھا تو آپ اس کو روکتے تھے، چاروں طرف سے آپ ہی حفاظت کر رہے تھے، آپ کے جسم پر نہ جانے کتنے زخم لگے تھے، لیکن قربان جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زخم انہوں نے نہیں لگنے دیا تھا۔ اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہوئے۔ حضرت مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دور تھے، جب آپ تک یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو آپ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو پھر میرے زندہ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایسی جنگ کا مظاہرہ کیا، اس طرح سے جنگ کی تھی کہ وہاں پر چاروں طرف صرف کفار کی لاشیں نظر آنے لگی تھی۔ جب آپ نے مولا علی کی ایسی جنگ دیکھی کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہاں پر جدھر بھی مولا علی کی تلوار چل رہی ہے وہاں پر صرف لاشوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں، تو جو صحابہ کرام بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے، اور پھر مسلمان سنبھلنے لگے۔
آپ جدھر بھی بڑھتے تھے ادھر لشکر کفار کو مٹاتے چلے جاتے تھے، اور ایسا کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ تعالیٰ علی پر رشک فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ علی پر رشک کر رہا ہے کہ علی نے آج ایسی جنگ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیچ جنگ میں، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، تبھی جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ بات کہی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ دونوں سے ہوں۔ حضرت مولا علی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے 10 حصے کیے ہیں، 10 حصوں میں سے 9 حصے علی کو دیے اور 1 حصے میں تمام لوگ شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی علم سیکھنا چاہے تو پہلے اس کو علی کے پاس آنا پڑے گا۔ حضرت مولا علی، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری اتنی زیادہ، آپ کی عقل مندی اتنی زیادہ کہ حضرت ابو بکر نے اپنا وزیر مولا علی کو بنایا تھا، اپنا مشیر مولا علی کو بنایا تھا۔ حضرت ابو عمر نے اپنا وزیر حضرت مولا علی کو بنایا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنا وزیر مولا علی کو بنایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بہت سارے مشیر تھے، آپ بہت سارے مشیر اگر کوئی فیصلہ سنا دیتے تھے اس میں آپ دخل اندازی کر دیتے تھے، کہ اگر کوئی فیصلے میں کمی بیشی رہ جاتی تھی آپ اس کو روک دیتے تھے اور فیصلے کو بدل دیتے تھے۔ لیکن مولا علی کا اگر فیصلہ ہوتا تھا تب آپ اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت مولا علی، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک شخص مولا علی کے ایک، آپ نے دیکھا کہ ایک مدینے کی بازار سے آپ گزر رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ سپاہی ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، وہ چلا رہی ہے کہ اے علی بچاؤ مجھے، اے علی مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ تو مولا علی نے ان صحابہ کرام سے پوچھا جو سپاہی تھے، ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اے علی بن ابی طالب، امیر المومنین نے اس کو سزا سنائی ہے، یہ عورت زانی ہے۔ تو مولا علی نے کہا کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے علی بن ابی طالب، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے۔ تو مولا علی کہنے لگے کہ مجھے پوری بات بتاؤ کیا ہے۔ تو حضرت وہ جو صاحب وہاں پر موجود تھے انہوں نے بتایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے جو صرف 6 مہینے کا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 6 مہینے کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی شادی کو ابھی صرف 6 مہینے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مولا علی کہنے لگے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو اور میں عدالت میں آتا ہوں ابھی۔ مولا علی کے کہنے پر صحابیوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب حضرت عمر کے پاس پہنچے کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، علی نے اس عورت کو آزاد کروا دیا ہے۔ تو امیر المومنین کہنے لگے کہ امیر المومنین حضرت عمر بولے کہ کوئی بات نہیں، اگر ابو الحسن نے کہا ہے تو ظاہر ہے کوئی بات ہوگی۔ تو آپ جب حضرت علی وہاں پر پہنچے تو کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے قرآن کی وہ آیت نہیں سنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بچے کے دودھ پینے کی مدت 30 ماہ ہے؟ حضرت مولا علی کے آپ دیکھیں ان کی ذہانت، کہنے لگے کہ کیا آپ نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بچے کے دودھ پینے کی مدت 30 ماہ کی ہے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے 2 سال اور 6 مہینے۔ اب نارملی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو دودھ کی غذا ملتی ہے، ایسا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ہی دودھ پیتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب وہ ماں کے پیٹ میں بھی رہتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو دودھ پلاتا ہے، اس کو غذا اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ تو مولا علی کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، اگر اس عورت نے 6 مہینے میں بھی بچہ جنا ہے تو یہ گنہگار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہہ دیا کہ 30 ماہ دودھ پلانے کی مدت ہے، تو 6 مہینے اگر ماں کے پیٹ میں ہوئے تب بھی ماں بعد میں 2 سال اس کو دودھ پلایا گیا، تو اس طرح سے یہ عورت گنہگار نہیں ہوگی۔ تو امیر المومنین حضرت عمر بولے کہ اے مولا علی، اگر تم نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ ظاہر سی بات ہے اس عورت کو پتھر مار مار کے ختم کرنے کی سزا سنائی گئی تھی۔ تو یہ آپ کی ذہانت کا اندازہ لگائیں آپ۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا، 3 لوگ آپ کے مجمع میں آئے، کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، آپ نجف میں، کوفے میں آپ اپنا دربار لگا ہوا تھا، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔
اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا, یہودی تھا وہ, کہنے لگا کہ اے علی بن ابی طالب, اے امیر المومنین, بتائیے کہ کون سے جانور انڈا دیتے ہیں اور کون سے جانور بچہ دیتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں, اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں. پھر ایک اور یہودی کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ اے امیر المومنین, کون سے جانور انڈا دیتے ہیں اور کون سے جانور بچہ دیتے ہیں. اب آپ کی خاصیت یہ تھی کہ آپ کبھی بھی ایک سوال, جب آپ سے سوال کیا جاتا تھا تو آپ سوال کا جواب اس سے زیادہ دیتے تھے. اب آپ نے کہا کہ اگر تم نے سوال وہی ہے لیکن میں جواب تمہیں دوسرا دوں گا. تو مولا علی کہنے لگے کہ جو جانور دانا, جو لوگ دانا چبا کر کھاتے ہیں, کھانے کو چبا کر کھاتے ہیں, وہ بچہ دیتے ہیں, اور جو کھانا نگلتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں. آپ سوچیں ذرا, یہ آپ کا علمی مقام ہے, لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ ان لوگوں کی جو زندگی ہے ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زندگی ہو, یا مولا علی کی زندگی ہو, یا ابو بکر صدیق کی زندگی ہو, کسی کی بھی زندگی ہے وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. لیکن آج ہم نے ان کی زندگی کی تعلیمات کو, انہوں نے جو زندگی کی تعلیمات ہمیں دی, اس کو چھوڑ دیا. آج ہم نے سنیت کو صرف اتنا سمجھ لیا ہے کہ سنیت یہ ہے کہ فاتح کرا لو, عرس کرا لو, تعویذ بنوا لو, گنڈے بنوا لو. میرے بھائی سنیت اس چیز کا نام نہیں ہے. سنیت صرف اس چیز تک محدود نہیں ہے کہ صرف 40واں کرنا ہے یا فاتح کرنا ہے. میرے بھائی یہ چیزیں صحیح ہیں, آپ کریں, منع نہیں کیا جا رہا ہے, لیکن سب سے اول چیز ہے نماز. نماز چھوڑ کر اگر آپ فاتح کراتے ہیں تو آپ کی فاتح آپ کے کام نہیں آئے گی. نمازیں چھوڑ کر آپ سوچتے ہیں آپ 40واں کروا لیں گے, آپ کو بخشش ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی. آپ کو راحت ضرور ملے گی اس سے, لیکن آپ سے حساب, تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا, آپ سے وہاں یہ چیز نہیں پوچھی جائے گی پہلے آپ نے روزے رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے. کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کسی یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا, آپ نے چپلیں مسجد کے باہر سیدھی کی تھی یا نہیں کی تھی. آپ سے سوال وہاں پر یہ ہوگا آپ نے نماز پڑھی تھی. پہلا سوال. اگر آپ کی نمازیں درست ہوں گی اس کے بعد باقی سوال ہوں گے. اگر آپ کی نمازیں درست نہ ہوئی تو پھر آپ کا سیدھا آپ کو فرمانا سنا دیا جائے گا, آپ کو آپ کے نامہ اعمال آپ کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. دائنے ہاتھ میں جن کو ملے گا وہ جنت میں جائیں گے, جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے یاد رکھیں پہلا سوال نماز کا ہوگا. یاد رکھیں فاتح کرانا غلط نہیں آپ کرائیں, عرس کا مطلب پہلے آپ سمجھ لیں. عرس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ میلے میں یہ جو میلے ٹھیلے لگتے ہیں یا جو نمائش ایسی لگ رہی, اس چیز کو عرس کا نام نہیں دیا گیا ہے. ان چیزوں سے بچنا بھی چاہیے. ہاں عرس ہے, عرس کا مطلب ہوتا ہے جو کل ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں حاجی شریف کا عرس آ گیا گھومنے جائیں گے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کل میں شامل ہوتے ہیں؟ شاید 1 یا 2 یا 10% بھی ایسے نہیں ہوں گے جو کل میں شامل ہوتے ہوں. ہم عرس صرف اتنے کو سمجھتے ہیں جو وہاں پر میلہ لگتا ہے. میرے بھائی یاد رکھیں کہ ہر چیز آپ کریں, جو چیزیں اسلام نے جائز دی ہیں, جن کی اسلام نے اجازت دی ہے وہ کریں, منع نہیں ہے. لیکن اس چیز کا بھی ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ جو دین کے امور ہیں, جو دین کے معاملات ہیں, اس کو ہمیں پوری طریقے سے ادا کرنا ہے. اب سے انشاءاللہ ہم لوگ ہر مہینے انشاءاللہ ایک پروگرام ضرور ایسا ہوا کرے گا جس میں آپ لوگ شامل ہوا کریں. انشاءاللہ اگلے مہینے سے ہر مہینے کے پہلے جمعے کو انشاءاللہ پروگرام کر رکھا جائے گا. انشاءاللہ جیسا بھی بہتر وقت رہے گا, چاہے وہ مغرب بعد ہو یا جمعے کی نماز کے بعد, انشاءاللہ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو پروگرام ہوا کرے گا. اس میں آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں بھی سکھانے والی ہیں جو سکھائی جائیں گی, چاہے وہ نماز ہو یا دینی امور ہو, دینی مسائل ہوں. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن سے ہم واقفیت نہیں رکھتے ہیں. نماز کے بہت سارے مسائل ہیں, روزمرہ کے ایسے مسائل ہیں جن سے ہم واقفیت ہی نہیں رکھتے ہیں. ہمیں آج صحیح ڈھنگ سے یہی نہیں پتا کہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل کیا ہیں, ہم کب پاک ہیں کب ناپاک ہیں, ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ تمام چیزیں سیکھنی ہوں گی, ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. اس کے بعد ہی ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. آپ لوگ بھی آئندہ سے جب بھی ہر مہینے جو پروگرام ہوگا تو آپ لوگ بھی اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں, اور اپنے جاننے والوں کو بھی شامل کریں, تاکہ ہم دین کی چیزوں کو سیکھ سکیں, دین کو سمجھ سکیں. یاد رکھیں جب تک ہم دین کو سیکھیں گے نہیں, جب تک ہم زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. ہم اگر دین سے دوری بنائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں جنت سے بھی دور کر دے گا, کیونکہ جو انسان دین سے قریب ہوگا, سنت سے قریب ہوگا, رسول سے قریب ہوگا, صحابہ سے قریب ہوگا, وہی جنت کے قریب ہوگا. اور جو دین سے دور ہوگا, صحابہ سے دور ہوگا, اولیاء اللہ سے دور ہوگا, وہ جنت سے بھی دور ہو جائے گا. آپ کو بتا دیں, آپ سوچیں ذرا,
پہلی صف میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا اور جو دوسری صف میں نماز پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. آپ سوچیں ذرا کہ جس نے پہلی صف میں نماز پڑھی ہوگی وہ 500 سال پہلے جائے گا. 500 اس کے جو پہلی صف والا چلا جائے گا اس کے 500 سال بعد دوسری صف والا جائے گا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو وہ گنہگار ہوں گے وہ کتنا زیادہ وقت کے بعد میں جنت میں داخل ہوں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، دین میں پہل کریں. انشاءاللہ ایسی اور بھی مجلسیں انشاءاللہ آئندہ سے ہوتی رہیں گی، آپ لوگ ان میں شامل رہیں اور اس طرح سے آپ لوگ بھی سیکھنے کا جذبہ رکھیں. ہر ایک میں سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. ہمارے محلے کے نوجوان کچھ لوگوں نے ہم سے یہ بات کہی کہ یہ پروگرام ہونا چاہیے. ہمارے بہت سارے حافظ ساتھی بھی، حفاظ کرام بھی اس چیز سے قائل تھے کہ تمام مسجدوں میں ایسے پروگرام ہر مہینے ہونے چاہیے. تو ہم نے کہا کیوں نہ اسی مہینے سے آغاز کیا جائے. تو ہمارے محلے کے بہت سارے نوجوان اس چیز کے خواہش مند تھے کہ ایسا پروگرام کیا جائے. تو ان کی خواہش پر اس طرح کے پروگرام انشاءاللہ ہوں گے اور آپ لوگ بھی اپنے اندر اس بات کا جذبہ پیدا کریں. لیکن ہم لوگ میں دین کو سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. سب لوگ اس بات کا عہد کر لیں کہ اب سے نماز نہیں چھوڑیں گے. عہد کر لیں اس بات کا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پہلی چیز وہ فرض کی ادائیگی کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف 2 چیزوں کی ضمانت، 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پہلی چیز